شادی کی پہلی خوشی منانے کے لیے جس کے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں سے مہندی بھی نہیں اتری ہوگی، وہ جاتی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی پتی کو اس کے سر پر گولی مار دی جاتی ہے، اور وہ بیوہ ہماری بیٹی یہ کہتی ہے کہ جب میرے پتی کو گولی ماری گئی تو میں اس کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ سکی برابر۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم تمام کو اس دہشت گردی آتنکوادی کی مذمت کرنا ہے، اور یاد رکھیے کہ 19ویں صدی کے آغاز پر دو ملک مذہب کے نام پر بنائے گئے تھے، اور آج میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 75-80 سال کے بعد یہ دونوں ملک ناکام سٹیٹ ہیں، فیلڈ سٹیٹ ہیں۔ ایک کا نام پاکستان ہے، دوسرے کا نام اسرائیل ہے۔ یہ دونوں بھی مذہب کی بنیاد پر بنائے گئے تھے۔ ایک یہ کہہ کر بھارت کو توڑا گیا کہ مسلمانوں کا الگ ملک ہوگا، اور ایک ملک کو یہ کہہ کر عربوں کی زمین چھینی گئی کہ یہاں پر ہم یہودیوں کا ملک بنائیں گے۔ انہوں نے یہودیوں کا ملک نہیں بنایا، بلکہ زائنزم اور زائنزم کی آئیڈیالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے ملک بنایا۔ یہ دونوں ممالک ایک فیلڈ سٹیٹ ہے جہاں پر انہی کے ملک میں لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری سرکار، اس دیش کے پردھان منتری، یہ جو آتنکوادی حملہ ہوا ہے، بزدلانہ حملہ ہوا ہے، وہ اس پر مؤثر کارروائی کریں گے، مرنے والوں کو وہ انصاف دلائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے پاکستان سے جو آتنکوادی ہمارے دیش میں آ کر معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، چاہے وہ ہماری بیٹیاں ہوں یا پھر وردی پہننے والے ہمارے نوجوان بیٹے ہوں، ان آتنکوادی حملے کو ختم کرنے کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری پاکستان سے آئے ہوئے آتنکوادی اور پاکستان جیسے ایک فیلڈ سٹیٹ کے خلاف وہ ایک مؤثر کارروائی کریں گے، ایسا اقدام کریں گے کہ دوبارہ پاکستان 100 مرتبہ سوچے گا کہ بھارت کی سرزمین میں آ کر کسی کو مارنے کے بارے میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ پوچھ رہا ہے کہ بھارت کے پاس اگر کوئی پروف ہے تو دو۔ ارے بے شرمو، کیا ہم نے تم کو پٹھان کوٹ میں بلا کر نہیں دکھایا تھا کہ پٹھان کوٹ ہمارا ایئر فورس کا بیس میں تمہارے آتنکوادی آ کر وہاں پر کوہرام مچا کر گئے؟ تمہاری لوگ پاکستان سے آ کر دیکھے، اس کے باوجود بھی تم نے ان آتنکوادیوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ 26/11 کا واقعہ ہوا، میں جانتا ہوں آندھرا تلنگانہ میں نظام آباد ایک علاقہ ہے، وہاں کی ہماری ایک بیٹی جس کی شادی ہو کے چند دن ہوئے تھے، اس نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ وی ٹی اسٹیشن پر تھی، پاکستان سے آئے ہوئے آتنکوادیوں نے وی ٹی اسٹیشن پر گولیاں مار کر لوگوں کی ہتیا کی، تو اس میں نظام آباد کی ایک نئی دلہن بھی ماری گئی تھی۔ پاکستان کبھی بھی اقرار نہیں کرے گا کہ ان کے ملک سے آتنکوادی آ کر بھارت میں لوگوں کا قتل کر رہے ہیں۔ پاکستان کو اب سمجھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جذبات میں لائے بغیر کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت جواب دینے کا ہے، یہ وقت سوچنے کا نہیں ہے، ورنہ یاد رکھیے ہر 6 مہینے، ہر 2 مہینے کے بعد یہ آتی ہیں، یا تو ہماری فوج یا ہماری CRPF کے جوانوں کو یا پھر معصوم کشمیریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت ان کے خلاف ایک مؤثر اقدام کرے گی۔ جتنے بھی اقدامات، جتنے فیصلے بھارت سرکار نے لیے ہیں، MIM پارٹی اس کی تائید کرتی ہے۔ جیسے بھی ہو، پاکستان کو اگر کمزور کرنے کے لیے ان کی معیشت کو، ان کے اکانومی کو کمزور کیا جا سکتا ہے تو برابر کیا جانا چاہیے، اور جو بھی طریقہ کار حکومت استعمال کرے گی، ہم امید کرتے ہیں کہ آتنکواد ختم ہوگا۔ یہ دیش کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی اس پر راجنیتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری بیٹی جس کا نام ہمانشی ہے،
اس کے پتی کو گولی مار کر 6 دن کے بعد شادی کر کے گئے تھے، اس کا قتل کر دیا گیا ان آتنکوادیوں نے۔ یہ ہماری بیٹی ہمانشی کا پیغام دیتی ہے، ہمارے دیش میں بسنے والے جو لوگ ہندو مسلم کا زہر پھیلا رہے ہیں، وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے پتی کو کھویا، مگر میں نہیں چاہتی کہ مسلمان اور کشمیریوں کے خلاف نفرت کے مظاہرے کیے جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت سرکار ہماری اس بیٹی جس نے اپنے پتی کو کھویا ہے، اس کے اس الفاظ کو یاد رکھے گی، اور دیش کبھی ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو ایسے وقت میں بجائے ہم متحد ہو کر ان آتنکوادیوں سے اور ان آتنکواد کو پروموٹ کرنے والے دیش سے مقابلہ کریں، جو ہمارے ملک میں اس کا فائدہ اٹھا کر نفرت کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، اس وقت پر ہم کو نفرت نہیں، ہم کو امن کو اور محبت کو پیدا کرنا ہے تاکہ ہم دیش کو مضبوط رکھ سکیں۔ اور جو لوگ نفرت اور زہر پھیلا رہے ہیں، یاد رکھو تم LED اور پاکستان کے چہروں پر مسکراہٹ لے کر آ رہے ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان ظالموں کے چہروں سے مسکراہٹ ختم ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے پڑوس ملک میں بیٹھ کر ہمارے بچیوں کو ہم بیوہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھ میں آنسو آئیں، وہ روئیں، اپنی قسمت پر روئیں۔ اور آج یہ وقت ہے کہ بھارت کو ایک متحدہ طور پر ایسے لوگوں کے خلاف پیغام دینا ہے۔ ہم بھارت کے پردھان منتری سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے 26 لوگ وہاں پر مارے گئے، بھارت سرکار ان کو شہید کا رتبہ دے تاکہ لوگ ہمیشہ کے لیے ان کو یاد رکھ سکیں۔ یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ان پریوار کے لوگ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ مارے گئے ان کو شہید کا رتبہ دیا جائے۔ جو مارے گئے ان کے پریوار کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارے مرنے والوں سے انصاف ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت سرکار ایک ٹھوس اور مضبوط اقدام کرے گی تاکہ آتنکواد کا خاتمہ ہو سکے۔ دوسری بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے کہا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں یہاں پر اس تاریخی سرزمین پر آیا ہوں، اور جو لوگ بہار ہو یا بھارت ہو، یہاں پر زہر اگل رہے ہیں سماجوں کے درمیان میں، سمودائے کے درمیان میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بطخ میاں انصاری نے جو قربانی دی اس کو یاد رکھو۔ ان کو کہا گیا کہ گاندھی جی کے کھانے میں زہر ملا دیا جائے، تو شخص نے کہا کہ میں نہیں ملا سکتا، اور جا کر گاندھی جی کو بتا دیا کہ آپ کے کھانے میں زہر ڈال دیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کتنی سرکاریں بنی بھارت میں، مگر کسی نے بھی بطخ میاں کو وہ عزت نہیں دی جو ان کو ملنی چاہیے تھی۔ خیر، بطخ میاں کو عزت نہیں ملی، ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اپنی اولادوں کو سکھائیں گے کہ دیکھو یہ وہ شخص تھا، اگر وہ زہر دے دیتا تو گاندھی جی کی ہتیا ہو جاتی، مگر اس شخص نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ ہم ہمیشہ ایسے مجاہدین کو یاد رکھتے ہیں، اور ہم ہمیشہ اس بات کو آپ سے کہیں گے کہ ایک طرف بطخ میاں انصاری ہے تو دوسری طرف گوڈسے۔ اس کو وکشت بھارت بنانا ہے تو ہم کو گوڈسے کے زہر کو قبول نہیں کرنا ہے، بلکہ بطخ میاں کی محبت کو ہم کو قبول کرنا ہے، تبھی جا کر یہ دیش ایک وکشت بھارت بنے گا۔ یہ میں آپ کو بولنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے دیش کے اندر کی بات اب کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ بھاجپ نے ایک ایسا قانون بنایا جس سے مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے مسجدوں پر حملہ ہو سکتا ہے، ہماری شناخت پر حملہ ہو سکتا ہے، ہماری شہریت پر تو حملہ CAA کا قانون بنا دیا گیا۔ یاد رکھیے، یہ وفد ترمیمی قانون 2025 جو بنایا گیا ہے، یہ صرف اور صرف RSS کی ایک کوشش ہے کہ بھارت کے مسلمانوں سے ان کی مسجدوں کو چھین لیا جائے، ان کی درگاہوں کو چھین لیا جائے، ان کے خانخواہوں کو چھین لیا جائے، قبرستانوں کو چھین لیا جائے، عیدگاہ کو ختم کر دیا جائے، امام بالوں کو ختم کیا جائے۔
میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس کالے قانون کے خلاف متحدہ طور پر کھڑے ہو جائیے اور ایک آواز میں ہم سب کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھارت کے سمویدھان کو بچانا ہے اور وفق کے قانون کو واپس لینا ہے۔ مودی، یہ ہمارا اعلان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قانون بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف بنایا گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ نتیش کمار، چراغ پاسوان، کشواہا صاحب، چندرا بابو نائیڈو، جینت چودھری، کمارا سوامی نے اس کالے قانون کی تائید کی۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں نتیش کمار سے، چراغ پاسوان سے، کشواہا صاحب سے، مانجھی صاحب سے، کیا بہار پردیش میں ہمارے ہندو بھائیوں کی مندروں کا ایک قانون نہیں ہے 1950 کا، جو یہ کہتا ہے کہ مندروں میں وہی لوگ ممبر بن سکتے ہیں جو ہندو دھرم سے ان کا تعلق ہے؟ جب آپ کے لیے کوئی بات اچھی ہے تو پھر مسلمان دھرم کے وقف بورڈ میں آپ کیسے کسی غیر مسلم کو ممبر بنائیں گے؟ جب آپ قانون بنا دیے کہ کوئی ہندو سے صرف ہندو ہی ممبر بنے گا، تو پھر مسلم وقف بورڈ میں آپ کیسا قانون بنائے کہ غیر مسلم یہاں پر ممبر بنے گا؟ بنانے کی وجہ کیا ہے ہم کو بتاؤ آپ، مگر وجہ نہیں بتاتے ہیں۔ ارے اگر بودھ گیا میں صرف ہندو اور بودھ اس ممبر بن سکتے ہیں، تو پھر بہار کے وقف بورڈ میں کیسے کوئی غیر مسلم ممبر بن سکتا ہے؟ بتاؤ ہم کو، سمجھاؤ کو۔ تم سمجھا نہیں سکتے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم صرف مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پر ایک کالا قانون بنائے ہو، تم وقف کی جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے قانون بنائے ہو، اور بھاجپا کے لوگ اپنا ایک پامفلٹ ڈالے ہیں، ایک 4 پیج کا اور ایک 15 پیج کا ہے، میں نے اس کو پڑھا، اس میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں 30% لوگ غریب ہیں، اور بھارت کے پردھان منتری اپنے بھاشن میں کہتی ہیں کہ عبدل کب تک پمچر بنائے گا؟ سنو پردھان منتری، 11 سال سے آپ پردھان منتری ہیں، کتنے ماب لنچنگ کے واقعات ہوئے، کتنے اخلاق اور کتنے پیلو خان کو مارا گیا، کتنے دنگے ہوئے۔ ایک بہار کا غریب آدمی پونا کو جا کر ایک پمچر کی دکان لگاتا ہے، تو انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہوا، کسی نے الزام لگا دیا اس بہار کے نواسی کے اوپر جو مہاراشٹرا بہار چھوڑ کر مہاراشٹرا گیا، کہ اس کے بیٹے نے زندہ باد کا نعرہ پڑوسی ملک کے اوپر لگایا۔ 24 گھنٹے کے اندر اس کے چھوٹے سے اس پمچر کی دکان کو بلڈوزر سے توڑ دیا گیا۔ کس نے دیکھا اس کو نعرہ لگاتے ہیں؟ اور بھارت کے پردھان منتری کہتے ہیں کہ عبدل کب تک پمچر بنائے گا؟ بھارت کے پردھان منتری، کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک بہار کا آدمی غریب یہاں سے غربت سے بچنے کے لیے پونا گیا، تو آپ کی بھاجپا کی سرکار مہاراشٹرا میں جھوٹا الزام لگا کر اس کی دکان کو توڑ دیا؟ وہ سپریم کورٹ میں اپنا کیس ڈالا ہے، سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی کے گھر کو نہیں توڑا جا سکتا، 15 دن کا ٹائم دینا چاہیے ان لوگوں کو، مگر عبدل کی پمچر کی دکان کو بی جے پی کی سرکار نے توڑ دیا۔ اور پردھان منتری بولتے ہیں عبدل کب تک پمچر بنائے گا؟ پردھان منتری، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کی سب سے بڑی اقلیت کو انصاف ملے، تو آپ اپنے دل میں ان کے تعلق سے ہمدردی پیدا کرو، محبت پیدا کرو، نفرت کو ختم کرو۔ دیکھو یہ دیش وکشت بھارت بن جائے گا۔ آپ 18 کروڑ مسلمانوں کے تعلق سے اگر نفرت کریں گے، ان پر شک کریں گے، تو پھر دیش وکشت بھارت کیسے بنے گا؟ اور پھر ہم پردھان منتری کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو قانون بنایا، نریندر مودی کی سرکار نے، نتیش کمار نے، چراغ پاسوان نے، مانجھی صاحب نے، کشواہا صاحب نے یہ قانون بنا کر صرف ایک آدمی کو فائدہ ہوا، بہت زیادہ اس کو فائدہ ہوا۔ کیا فائدہ ہوا؟ وہ دیش کا سب سے دولت مند آدمی ہے،
جس نے ایک مسلم وقف کی جائیداد کے اوپر جو یتیم خانہ ہے، یتیم خانے کو اس نے غیر قانونی طور سے خرید لیا اور اس کے اوپر اس نے غریب لوگ بولتے، میڈیا بولتے کہ 1000 کروڑ کا اپنا گھر بنایا۔ تو سنو پردھان منتری، عبدل صبح اپنے گھر سے ضرور نکلتا ہے، مگر عبدل جب اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے۔ عبدل اپنا گھر پردھان منتری کسی یتیم خانے پر نہیں بنایا ہے، عبدل اپنا 20 فٹ کا گھر اپنی ذاتی زمین پر بنایا ہے۔ یہ عبدل میں اور اس میں فرق ہے پردھان منتری۔ آپ کو عبدل سے محبت نہیں، آپ کو مکیش سے محبت ہے، اسی لیے آپ یہ قانون اس کے لیے بنائے ہیں۔ اگر عبدل کے لیے آپ کو محبت ہوتی تو یہ کالا قانون آپ نہیں بناتے۔ اور عبدل بینک کو جا کر لون نہیں پوچھتا، عبدل کے اوپر 10,000 کا بھی یا 20,000 کا لون اگر ہوگا یا 5 لاکھ کا ہوگا، مگر پردھان منتری آپ کے دوست کے پاس تو جس کے زو میں آپ جا کر جانوروں کو دیکھ کر آئے، بندروں کو دیکھا آپ نے، بندر کو پردھان منتری دیکھ رہے ہیں، طوطا ان کے ہاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو پردھان منتری یہی سمجھتے کہ سب طوطوں کو ہاتھ پہ بٹھا لوں گا یا کسی کو بندر بنا کر دیکھوں گا۔ پردھان منتری یہ چمپارن کی سرزمین ہے، ایک راجپوت شیر کی طور پر بیٹھا ہوا ہے ڈھاکہ میں۔ آپ کیوں بنا یہ قانون؟ سیکشن 2C کس لیے بنایا گیا؟ بولو ہم کو۔ ہمارے حیدرآباد میں کہاوت ہے کہ ماموں کی مٹھائی کی دکان پر نانا کی فاتحہ۔ تو پردھان منتری نے ہمارے بوری مسلمان بھائیوں کا نام بتا کر مکیش بھائی کی فاتحہ پڑھ دی وہاں پر۔ سیکشن 2C بنا، مکیش بھائی موجہ ہی موجہ ہو گئے۔ آئی ایم ہیپی بول دیے پردھان منتری۔ پردھان منتری یہ کیوں کیا آپ نے؟ یہ قانون یہ بنا دیا کہ اگر جتنے بہار میں آثار قدیمہ کے تحت مسجدیں ہوں گی جو درج وقف ہیں بہار وقف بورڈ میں، وہ وقف کی جائیداد نہیں رہیں گی، آثار قدیمہ اس کا مالک ہوگا۔ جو ظالم لوگ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر عادل حسن سے اسد الدین اویسی کو گالی دیتے ہیں، پیارے جتنی گالی دینا ہے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری گالی دینے سے میری عزت میں فرق نہیں آتا، تمہاری گالی دینے سے میری شہرت میں کمی نہیں آتی، تمہاری گالی دینے سے میری رات کی نیند خراب نہیں ہوتی۔ ہاں اگر تم کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ تمہارے دل و دماغ میں ایک بیماری ہے نفرت کی، شاید اویسی کو گالی دینے سے وقتیہ تم کو فائدہ ہوتا ہے تو دو، مگر یہ تو بتاؤ اس قانون میں کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہے مسلمانوں کو۔ اور پردھان منتری بولتے مسلمان 30% غریب ہیں۔ اگر ہے تو تم نے کیا کیا بتاؤ؟ اگر ہے تو بتاؤ تم نے وزارت اقلیتی بہبود، منسٹری آف مائنورٹی افیئرز، وہاں پر مولانا آزاد کی فیلوشپ بند کر دی۔ جو اقلیتوں کے بچے جس میں مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ اور جین دھرم کے ہیں، جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ان کو پیسے نہیں دے گی سرکار، تو غریبی آئے گی نہیں آئے گی؟ جو مسلمانوں کے بچے سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ پورے دیش میں اگر آپ دیکھیں گے کسی سمودائے کا ہے تو مسلمانوں کا ہے، جو چوتھی جماعت میں 5ویں جماعت میں اپنا سکول چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ عبدل چاہتا ہے پڑھانا اپنے بچوں کو، مگر عبدل کے پاس گھر میں کھانا کھلائے یا پھر بچوں کو پڑھائے۔ تم نے پری میٹرک اسکالرشپ کو 9ویں کلاس سے کر دیا، جبکہ ہم پکار رہے کہ ارے چوتھی، 5ویں، 6ٹھی جماعت میں کرو۔ تو نریندر مودی نے کہا نہیں، عبدل نہیں پڑھ سکتا چوتھی، 5ویں، 6ٹھی جماعت، وہ 9ویں جماعت میں آیا تو اسکالرشپ ملے گا۔ ارے اگر جو چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں پڑھے گا تو 9ویں کو پہنچے گا نا۔
प्री में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हम पुकार कर कह रहे हैं कि बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, मगर बीजेपी बोलती हम 1 लाख को दे रहे। अरे जालिमो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम नंबर नहीं बढ़ाने की वजह से हर साल डिग्री में हमारे कम से कम 5 लाख बच्चे स्कॉलरशिप से महरूम हो जाते हैं, और बढ़ाने के लिए सिर्फ 1000 करोड़ की जरूरत है, 1500 करोड़। मगर मोदी ने बोलेंगे अब्दुल पंक्चर बनाता है। मोदी जी, दलील देकर कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप मेरे दलील का जवाब नहीं दे पाओगे। अरे अब्दुल अगर गरीब है तो हुकूमतों ने हमको गरीब बना दिया। अब्दुल अगर पंक्चर की दुकान पर काम कर रहा है तो किसी हद तक अब्दुल के बाप की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब्दुल के बाप ने समझा ये सामाजिक इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। हमने सबका साथ दिया, कभी सामाजिक न्याय पर दिया, तो कभी यादव मुसलमान इत्तेहाद के नाम पर दिया, तो कभी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पर दिया। जिसको हमने वोट दिया वो मोटा हो गया, वो महल में जाकर बैठ गया, और जिसने उनको वोट डाला गरीबी उसका मुकद्दर बन के रह गया। तो अब आपको सोचना है कि आप किस तरीके से फैसला लेंगे। हम आपके सामने ये बोलने आए हैं कि भाजपा भी जिम्मेदार है अगर अब्दुल जिम्मेदार गरीब है तो। और बीजेपी अपने पैम्फलेट में कहती है कि 70% वक्फ की जायदाद पर कब्जा हो गया, तो तुम कब्जा कैसे निकालोगे? मोदी ने कानून ये बनाया कि जो 12 साल से जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, उस पर अगर वो 12 साल से कब्जे में है, तो मोदी कह रहे हैं कि मालिक तो अल्लाह होगा, मगर मैं कानून बनाकर तुझे मालिक बना रहा हूं। वो 70% अगर जायदादों पर वक्फ की जमीन पर कब्जा हुआ है, तो सब लैंड ग्रैबर काबिजीन उसके मालिक बना दिया आपने। बताओ फिर क्या होगा? ये कानून शियाओं को नुकसान पहुंचाता है, सुन्नियों को पहुंचाता है, बोरियों को पहुंचाता है। यह कानून देवबंदियों को नुकसान पहुंचाता है, बरेलवियों को नुकसान पहुंचाता है, अहले हदीस को नुकसान पहुंचाता है। यह कानून मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एहतजाजी प्रोग्राम बनाया है, आप उसका साथ दें। आपने बत्ती गुल की थी, 15 मिनट के लाइट गुल कर दी आपने, किया था ना आपने। अब जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, 20 साल आपने नीतीश को वोट दिया, 15 साल आपने लालू को वोट दिया, क्या हासिल हुआ आपको बताओ? पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता, नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं जो अब कहने वाला हूं, आपका हाल ऐसा है कि सिर्फ मनी ऑर्डर पर आपका घर चलता है। मनी ऑर्डर पर हमारा घर चलता है बिहार में। ये 20 साल और ये 15 साल राजनीति करने वालों ने हाल हमारा कर दिया है। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? कहीं जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे। अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अब यह आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे और अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। अब याद रखिए कि एक अख्तरुल ईमान विधानसभा में जाते हैं। आप बैठो अभी। एक अख्तरुल ईमान विधानसभा को जाते हैं
اختر الایمان کو 2 منٹ کا ٹائم اسپیکر دیتا ہے اور 2 منٹ میں اختر الایمان سب کو پریشان کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو اختر الایمان کا بازو نہیں بلکہ بہار کے غریب اور مظلوم عوام کا بازو توصیف عالم اور ہمارا رانا بنے گا انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اب بہت ہو گیا، یہ ہر بار چناو آتا تو ان کو ایک ہی چیز نظر آتی، اویسی بی ٹیم ہے، اویسی بی ٹیم ہے، اویسی ووٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے. ارے تم یاد رکھو، جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں تمہاری ناک میں اور دماغ میں دم کر کے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. تم جتنا بولتے بول لو، مگر لالو جی آپ کے 15 سال ہم کو کیا ملا بتاؤ؟ نتیش 20 سال بتاؤ بہار کے غریبوں کو کیا ملا؟ آپ 20 سال مکھیہ منتری رہے. اب تو ایک ویڈیو دیکھا کہ جن گن من ہو رہا ہے تو نتیش کمار ہاتھ پکڑ کے ایسا ایسا کر رہے ہیں. نہیں معلوم کیوں کر رہے ہیں. شاید اختر الایمان کے پاس وہ ڈاکٹر بھی ہے، سیاسی ڈاکٹر بھی ہے. آپ بتائیے آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ جس کو آپ نے 15 سال آزما لیا، جس کو آپ نے 20 سال دیکھ لیا اور ہم کو گالی دیتے تھے. 2 مرتبہ لالو نتیش آئے اور کہا کہ اویسی کو روکو ورنہ بھاجپا آ جائے گی، اور آپ بیچارے معصوم ان کی باتوں میں آ گئے. آپ نے ان کو ووٹ دیا مگر پھر وہ لڑ لیے، پھر ایسا لڑ لیے کہ بھاجپا آ گئی. تو ذمہ دار ہم نہیں ہیں اگر بہار میں بی جے پی ہے، ذمہ دار لالو ہے اور نتیش کمار. اور یاد رکھیے ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم نے کبھی بھی فرقہ پرستی کا ساتھ نہیں دیا. ہم نے ہمیشہ ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط کرنے کا کام کیا. مگر یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مگر یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کو جلا کر کسی کے گھر میں جا کر روشنی کا چراغ جلاؤں. میرا گھر اگر آباد رہے گا تو میں اپنے گھر کے چراغ کو جلا کر بازو کے گھر میں جا کر چراغ جلاؤں گا. ہم 50 سال سے اپنے گھر کے چراغ کو گل کر کے، اپنے گھر کو جلا کر راکھ کر کے کسی اور کے محل کو روشن کر رہے ہیں. اب محل کسی کا روشن نہیں ہوگا. پہلے رانا کے گھر میں ہم چراغ جلائیں گے، توصیف عالم کے گھر میں چراغ جلائیں گے، اختر الایمان کو کامیاب کریں گے. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. تم نے دیکھ لیا کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں بہت ہیں، مگر اگر تمہاری عظمت کا مسئلہ آتا ہے، تمہاری غیرت کا مسئلہ آتا ہے، تمہارے تحفظ کا مسئلہ آتا ہے، تمہارے حقوق کا مسئلہ آتا ہے، تو کون آواز اٹھاتا؟ اس کا پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. تو ہم آپ سے ہی عرض کرنے آئے ہیں کہ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے، اور ہمارے جانے کے بعد یہ جتنے فرقہ پرست لوگ ہیں یہ اب اپنے کام پہ لگ جائیں گے. یہ جتنے نام نہاد سیکولر لوگ ہیں وہ بھی کام پہ لگ جائیں گے. دونوں طرف شیطان ہیں. شیطانوں کی میٹنگ ہوگی اور بولیں گے اب کیا کریں؟ اس نے تو رانا کو ہمارے سر پہ لا کے بٹھا دیا. ایک اختر پریشان کر رہا تھا تو توصیف بھی آ گیا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کو آپ کو مسترد کرنا ہے. ایک مرتبہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. سیمانچل کی غیور جنتا نے 5 ودھائک کو کامیاب کیا. تو یہی لالو پریوار نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو گیا کہ ہم 50 سال سے ان کو افیم چٹا رہے، ہم 50 سال سے ان کے دلوں میں ڈر بٹھا رہے. یہ کون سا کام ہو گیا کہ یہ ڈر اور افیم کو چھوڑ کر اپنے ووٹوں سے، اپنی طاقت سے اپنے 5 ودھائک کو کامیاب کر لیے. تو ایک منصوبہ بنایا گیا اور 4 کو کھینچ لیا گیا. وہ بے ضمیر تھے، انہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا. جو زندہ تھا اس کا نام اختر الایمان ہے.
تو میں ان تمام سے کہنا چاہ رہا ہوں، تم نے 4 کو بھگا لیا، اب 24 آئیں گے انشاءاللہ تعالی، دیکھنا تم 4 گئے تو 24 آئیں گے۔ ارے یاد رکھو، یہ سفر جو ہم اپنا آغاز کیے ہیں بہار پردیش میں، شخصیتوں پر یہ سفر چلنے والا نہیں ہے۔ صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی بہار کی سرزمین پر ایم پارٹی آباد اور شاداب رہے گی۔ میں اختر الایمان اور توصیف عالم، تمہارے کھندوں پر ہم اپنے قبروں میں لٹائے جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسی ہو جائیں گی، مگر ہمارا پیغام زندہ رہے گا۔ یہ نوجوانوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم آؤ، آگے بڑھو اور اپنے حق کو حاصل کرو۔ بزرگوں، ان نوجوانوں کی سرپرستی کرو۔ میری ماں اور بہنوں، تم راتوں میں اٹھ کر جو آنکھ میں آنسو لا کر سوچتی ہو کہ میرے بیٹے اور بیٹی کے مستقبل کا کیا ہوگا، اب فکر مت کرو۔ اب تمہاری راتوں کی بے چینی انشاءاللہ تعالی مودی، نتیش اور لالو کے دلوں میں بے چینی ہم پیدا کریں گے۔ صرف آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ متحد ہو جائیے، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے، یہی آپ سے ہم کہنے آئے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ نعرہ لگائیے، پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد، بھارت زندہ باد، بھارت زندہ باد، بخت انصاری زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔